الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ذی الحجہ کے ایام میں بال اور ناخن کاٹنے کا حکم اور اس کی حکمتیں اور اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹے جب تک قربانی نہ دے دے۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے کہ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے آغاز سے جب تک قربانی کے جانور ذبح نہ کرے جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، نیز بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے، اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ وہ شخص جس کے زیر ناف بال کاٹے ہوئے 40 دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا تو اس کے لیے بال کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ 40 دن سے زائد بال اگر چھوڑے جائیں گے تو اس سے گناہ ملے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس حکم کی حکمتیں کیا ہیں۔ علماء محققین سے اس کی 2 حکمتیں منقول ہیں۔ پہلی حکمت، بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی ہے کہ اس کی ممانعت حجاج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ہے کہ ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے، لہذا جو لوگ حج پر نہ جا سکیں اور قربانی کر رہے ہوں تو وہ بھی حجاج کرام کی کچھ مشابہت اختیار کر لیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرما دیں گے جو حجاج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور انہی کے ضمن میں قربانی نہ کرنے والے بھی مشابہت اختیار کر لیں تو وہ بھی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ بعض اکابر سے ایک دوسری حکمت بھی منقول ہے، لیکن اس حکمت کو سمجھنے کے لیے پہلے قربانی کی حقیقت اور فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کی اور مال میں سے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تاکہ اس سے یہ استحضار رہے کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میرے جان کی قربانی تھی۔ اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم اور مستحضر ہوگا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو اب یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کا ہر جز کا بدلہ ہے، تو مختص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز ناخن، کھال، بال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یکم ذی الحجہ مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کی تعیین کی ضرورت تھی کہ اسی وقت سے اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو، اور چونکہ ہمارا دین اسلام ہر معاملے میں نظم و ضبط اور انتظام پر زور دیتا ہے، لہٰذا اس انتظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک قریب ترین مدت مقرر کی گئی اور وہ یکم ذی الحجہ ہے۔